ناظرین، اپنی زندگی کا بڑا مشکل ولاگ کرنے لگا ہوں آج میں. موضوع بڑا میرے مزاج سے ہٹ کے ہے. ہم نے ہمیشہ کرکٹ کی خوشحالی کی باتیں کیں، مزے کی باتیں کیں. ہم نے جب لوگوں کو پچھاڑا مختلف میدانوں میں، ہم نے اس کی باتیں کیں. ہاں، ہماری اپنی جو غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان کی بھی باتیں کیں. اس قسم کی چیزیں کرتے رہے. لیکن آج ایک ایسی خبر آئی ہے جو میں پتہ نہیں 100 دفعہ میں نے سوچا کہ اس پہ ولاگ کروں یا نہ کروں، چھوڑ دوں، رہنے دوں، انڈر دا کارپٹ اس کو کر دیا جائے اور بس جان چھڑا لی جائے. لیکن اس سے بھی بات نہیں بن رہی. میرا دل بہت بے چین تھا اور بڑے ود ویری ہیوی ہارٹ جو ہے وہ آج کا یہ ولاگ میں کرنے لگا ہوں. اور صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ یاسر شاہ ہمارے کرکٹ کا بہت بڑا نام، اور جس کو مجھے یاد ہے کہ ہم میسی بھی کہتے تھے، اور یاسر شاہ کو بہت زیادہ گلا تھا یہ کہ جب وہ انٹرنیشنل ٹورز پہ جاتے ہیں تو جہاں پہ کرکٹ کے پلیئرز کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تو وہ یاسر شاہ کو میسی کی طرح کا سمجھتے ہیں، اور وہ بالکل یہی پسند کیا جاتا ہے کہ یار یہ میسی ہے. اور میسی سمجھ کے کئی لوگ اس کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوا لیتے ہیں کہ بالکل یہ میسی کا ریپلیکا ہے، کیونکہ ہائٹ بھی کم ہے اور گورا چٹا اور بال بھی گولڈن اور سارا اس طرح سے سارا کچھ. تو وہ اس کی بالنگ، اسپن بالنگ اور سارا کچھ جو ہے، اور ایک انرجی لیول، ایک پورا پلیئرس کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کچھ کرنا اس طرح سے، تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہاں پہ. اور بڑا اچھا پلیئر، بڑا نکھرا ہوا پلیئر. اور کبھی کبھی اس نے پی ایس ایل بھی کھیلا، لیکن زیادہ جو ہے وہ اوبیسلی ٹیسٹ میچز میں پرفارم کرتا ہے. ابھی جب ہم بنگلہ دیش ٹیسٹ میچ کھیلنے گئے تھے، کویسچن اٹھا تھا کہ یاسر شاہ جو ہے وہ کیوں اس کو نہیں ساتھ لے کے گئے، نئے پلیئرز کو لے گئے، سب اسپنرز کو لے گئے. لیکن ایسی پچ پہ جہاں پہ اس پلیئر کی ضرورت تھی یاسر شاہ ٹائپ کی، تو پتہ چلا کہ جی شاید اس کی فٹنس کے مسائل ہیں. یہ بھی بورڈ کے ساتھ رفڑ پڑا رہا کہ بھئی ایک دو دفعہ پہلے بھی سیریز میں ایسی حرکت ہوئی کہ جناب یاسر شاہ جو ہے وہ انفٹ ہیں. یاسر شاہ کہتا تھا کہ میں انفٹ نہیں ہوں، اور باقی لوگ کہتے تھے وہ انفٹ ہیں جو بورڈ والے تھے. یہ سارے مسائل چلتے رہے. لیکن آج جس خبر کے لیے میں یہاں پہ آ کے خاص طور پہ بیٹھا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یاسر شاہ پہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے. اور ایف آئی آر کسی چھوٹی چیز کی نہیں ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ ایک ایسے کرائم کی ہے کہ جس میں ہم سب کی جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے. ہم لوگ شرم سے جو ہے وہ چہرے نیچے ہو جاتے ہیں. ہمارے کرکٹ کے پلیئرز پہ اسپاٹ فکسنگ کی، میچ فکسنگ کی بہت ساری باتیں ہوئیں اور چیزیں نکل کے آئیں بھی، اور سارا کچھ ہوا. اس پہ ہم لوگوں نے، بہت سے پلیئرز نے سزائیں بھی بھگتی ہیں. ہمارے پلیئرز اچھے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ اس میں بیچارے محمد آصف کی طرح کے اور اس طرح کے جو ہے وہ عمران بٹ وغیرہ، یہ سب لوگ بیچارے جو ہے وہ فارغ بھی ہو گئے، اور وہ ان کے کیریئرز تباہ ہو گئے. اور ابھی تک بہت سے پلیئرز ہیں اس طرح کے جو ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں اور یہ کیسز برداشت کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا تھا. پھر وہ ڈوپ ٹیسٹ کو، ڈرگ سے مراد یہ کہ جو آپ کے جو ممنوع ادویات ہیں، انہیں ادویات کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی رہی. لیکن یہ خاص طور پہ جو واقعہ تھا کہ کسی پہ ریپ کا یا کسی پہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر کٹے، یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کی باعث بنی ہے. اور بہت اللہ نہ کرے کہ یہ ایف آئی آر سچی ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی طرح سے یہ چیز ثابت ہو جائے. اور اگر ثابت ہو گئی، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی شرمندگی اور بہت ہی شرم کی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں شالیمار تھانے پہ ایک خاتون آئی، اور ان خاتون نے کہا کہ ایک شخص ہے جو پاکستان کا بہت مایہ ناز پلیئر ہے، جس کا نام یاسر شاہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے فرحان. ان لوگوں نے جو ہے وہ میری بھانجی کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا فیل کیا ہے. یاسر شاہ نے تو نہیں، لیکن یاسر شاہ کی سپرویژن میں اور اس کی نگہداشت میں جو ہے وہ فرحان نے اس قسم کی حرکت کی ہے. اینڈ the girl is of 14 years of age. میں نام ان کے نہیں لوں گا، اس خاتون کا بھی، اس بچی کا بھی نام نہیں لوں گا. اللہ سب کی عزت سلامت رکھے، جتنا بھی بچ گیا ہے، جتنا بھی جو کوئی بھی سارا کچھ ہے وہ اس میں. لیکن وہ ایسی صورتحال جو ہے وہاں پہ آ گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے یاسر شاہ نے جو ہے انوائٹ کیا
کیا تھا لاہور، تو میں یہاں سے اپنی بھانجی کے ساتھ لاہور گئی، اور لاہور جا کے جو ہے وہ واپس جب آئی تو جو بھانجی تھی وہ بہت ذرا اپسٹ تھی، بہت پریشان تھی، 2-1 مہینے گزر گئے، تو جب اس کی اپسٹنس ختم نہیں ہوئی، تو یہ سارے ایف آئی آر کا متن ہے، تو ختم نہیں ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہاں پہ یاسر شاہ کا ایک دوست ہے، اس کا نام فرحان تھا، فرحان سے نمبرز ایکسچینج ہوئے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تعلق بنتا گیا، دوستی بنتی گئی، اور اسلام آباد میں آ کے پھر اس نے جو ہے ایک دفعہ مجھے 14 اگست کو یہاں سے مجھے پک کیا، اور پک کر کے مجھے ایک فلاں فلاں ہوٹل میں جو ہے وہ فلاں فلاں فلیٹ میں نمبر یہ سارا کچھ لے گیا، اور وہاں جا کے اس نے مجھے جو ہے ہراس کیا، اور جب میں نے جو ہے وہ وہاں سے اس کے چنگل سے نکلنا شروع کیا تو اس نے گن پوائنٹ پہ مجھے ہراس کیا، ساتھ ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے اس نے مجھے پھر اس میں اٹ بیکیم اے ہیبٹ کہ وہ جو ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں مار بھی دوں گا اور تمہیں ایکسپوز بھی کر دوں گا۔ یہ بڑا آج کل کا بڑا ہی کامن یہ چیز ہے، خدا را اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان موبائلز کو، ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھائیں، اس کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بڑی بات بھی کرتا ہوں آگے، لیکن ابھی جو ہے وہ جس ٹاپک پہ ہوں میں وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں، پھر اس کے بعد دوسری بات کرتا ہوں اس میں۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ، اور اس نے جو ہے وہ یاسر شاہ سے اس کی باتیں بھی کرواتی تھی، اس میں جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے اس بچی کی باتیں بھی کرواتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو یاسر شاہ نے بھی اس کو تھریٹ کیا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا کوئی ایسی چیز کی تو میری پولیس میں اور فوج میں بہت واقفیت ہے، اور یہ اس کا متن ہے ایف آئی آر کا، تو بہت زیادہ میری واقفیت ہے، تو میں جو ہے تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تم پہ اتنے کیسز ڈال دوں گا کہ تم زندگی میں جو ہے وہ نہیں کر سکو گی، کبھی سروائیو نہیں کر سکو گی۔ تو یہ سارا کچھ ہوا جب اس خاتون نے یاسر شاہ کو اپروچ کیا تو اس نے کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو ایک فلیٹ فلوٹ دے دیں گے، ہم ان کی شادی کرا دیں گے، تو چھوٹی ہے 17 سال تک جو ہے وہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، اپنے پاس سے مراد کے اپنی کفالت میں رکھ لوں گا کہ وہ اس کا خرچہ اٹھا لیں گے 18 سال تک کی ایج تک، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسی چیز نہ کرو، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، یہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کو کرنے دو، جیسے بھی کرنے دو۔ تو پوری سپرویژن، پوری گائیڈنس، پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ سارا کچھ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی 1-2 دنوں کے بعد 22 تاریخ کو، شاید 22 دسمبر کو، اب یاسر شاہ نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد آؤں گا تو تم سے ملاقات کروں گا، مسئلے کو ریزالو کروں گا اور ان کی شادی شدی کرا دو، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ تھریٹنز بھی ہیں اور تھریٹس بھی ہیں اور سارا کچھ ہے۔ وہ جو چھوٹی بچی تھی اس نے بھی یہ کہا کہ میری یاسر شاہ سے بات بھی کراتے تھے، پہلے بات کراتے تھے، اس کے بعد جب ایشو اس قسم کا ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو بس وہ اب شالیمار تھانے میں یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ نہیں ہے، باقاعدہ ایف آئی آر ہے، تو یہ سارا کچھ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ ایسی کوئی صورتحال کوئی بہت آگے تک جائے، اللہ کرے کہ یہ سب کچھ غلط ہو، یہ کچھ بس یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، جو ایف آئی آر کی کاپی دیکھی ہے، چیزیں دیکھی ہیں، وہ اللہ کرے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو، اور یہ باعزت بری ہو جائیں اور یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے۔ پتہ نہیں کیسے ریزالو ہوگا، خاتون اگر کسی عورت کا جا کے ایف آئی آر کروانا جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس میں اس نے سب کے نام اور سارا کچھ شناختی کارڈ نمبر یہ وہ سارا ظاہر بات ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے اس میں۔ اب یہ اس قسم کی ایک مسئلہ بن گیا ہے، یہ اس قسم کے پلیئرز پہ اس قسم کی چیز کبھی پہلے میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی اس طرح سے ایف آئی آریں کٹی ہوں اور چیزیں آئی ہوں جو انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی بیچ کا حل نکل آئے، اچھا اللہ کرے سب کی عزتیں سلامت رہیں، اور یہ ایک آئی اوپنر ہے باقی اگلے پلیئرز کے لیے بھی، جو تھوڑے سے جب فیم ملتا ہے، تھوڑا سا جیب میں جو ہے وہ پیسے آتے ہیں تو وہ پھر ایک دم اس قدر آگے تک نکل جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈونٹ لک بیک۔ اور اب جو معاشرے میں جو کچھ کرائمز ہو رہے ہیں، جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ ان نئے پلیئرز کو، آنے والے پلیئرز کو، پرانے پلیئرز کو جو دولت ہے اور جو عزت ہے اس کا پاس رکھنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت بخشے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ جس کام کے لیے ان کو اتنا فیم، اتنا سارا کچھ مل رہا ہے، اس پہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی حرکتوں میں پڑتے رہیں، اور ملک کا اور اپنے خاندان کا اور اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ مٹی میں ملا دیں۔ شکریہ۔